بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ جو سیریز ہے اس کا ویک 19 ہے الحمدللہ۔ تو 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے ان دا ٹائمز آف ڈسٹریس، ذکر اور فکر، یعنی پریشانی کے جو ٹائمز آتے ہیں ہمارے اوپر، پریشانی کے لمحات آتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ذکر کرنی ہے یا فکر کرنی ہے۔ تو 1 منٹ میں آپ کو دیتی ہوں، جس چیز کو آپ کو ٹیگ کرنا ہے، جہاں جہاں شیئر کرنا ہے آپ کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم پاور آف ذکر انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے۔ بس 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ الحمدللہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے ان دا ٹائمز آف ڈسٹریس، ذکر اور فکر، یعنی جب پین کے لمحات آتے ہیں، پین کے ٹائم ہے، تکلیف میں، انتہائی تکلیف میں، آپ کیا کریں وہاں پہ۔ فکر جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، فکر ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی انٹینسٹی زیادہ ہو، ذکر کی یا فکر کی۔ تو جو چیز جتنی زیادہ ہوگی وہ چیز جیت جائے گی۔ اگر فکر کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی تو فکر آپ پہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے نیچے دب جائیں گے۔ اور اگر ذکر غالب آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہر غم اور ہر پریشانی سے باہر نکالے گا۔ ہوتا گیا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی چیز کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے تو اس کو ہر طرف صرف وہی نظر آتا ہے، فکر، ٹینشن، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے، اور اس کے اعصاب جو ہیں، اس کے جو باڈی ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہیں نا، یہ پریشانی ہے، اور وہ پھر کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بڑھتے وہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سیریز کا نام کیا ہے؟ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر۔ تو آج جو اندھیروں سے آپ کو نکالنے کا فارمولا دیا جا رہا ہے وہ ہے ذکر، یعنی ذکر کی انٹینسٹی فکر سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو فکر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اگر بولوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہوگی، لیکن اس کا مقابلہ کرنا ہے ذکر کے ساتھ، اللہ کا ذکر۔ دیکھیں جب انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام لیتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ جب مشکل میں ہوتا ہے تو بچے اکثر کیا کہتے ہیں؟ ماں، امی کو آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مان ہوتا ہے کہ ماں آئے گی اور ہماری تکلیف دور کر دے گی۔ لیکن حقیقت میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری ہر پریشانی کا حل رب کے پاس ہے۔ تو ربی سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور پین کے لمحات میں، تکلیف کے لمحات میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور بلکہ جو اہل ایمان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ اچھا معاملہ ہے چاہے برا معاملہ ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی یاد ہے وہ انسان کی روح کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے آپ کی جو روح ہے وہ تازہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، آپ کی تمام فکروں سے بڑا ہے، آپ کی تمام ٹینشن سے بڑا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسے حالات آتے ہیں، کچھ ناسازگار ہوں، حالات آ جائیں، دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو اہل ایمان کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ان کے بارے میں کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں عام دنوں سے بڑھ کر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن یہ کیفیت انسان کے اندر کب آئے گی؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خیال رچ بس جائے، پھر ایسے حالات میں ہر وقت ہر کام میں اس کے منہ پہ اللہ کا ذکر ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے،
اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، یعنی ہمیں اپنے ذکر کے بارے میں حکم دیا گیا، اور اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کو یاد کرے گا، یعنی آپ پریشانی میں ہیں تو آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ فیلنگ جب آتی ہے، سوچیں کتنی خوبصورت فیلنگ ہے۔ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سٹینڈ نہیں کرتا، میں بہت اکیلی ہوں، کسی نے مجھے یاد نہیں رکھا، میرے پر اتنی ٹینشن آ گئی، مجھے کسی نے یاد نہیں رکھا۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک لیڈی آئی ہوئی تھی، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بیوہ تھی۔ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ منیبہ میرے اپنوں میں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے اپنے مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کس حالات میں ہیں، کہ آپ کے پر کیا گزرے، کہ کہیں میں کوئی اپنی کوئی حاجت ان کے سامنے نہ رکھ دوں۔ تو مجھے تو سب نے بھلا دیا، لیکن اللہ تو یاد رکھتا ہے نا۔ اور کہتی ہے میں بہت اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے نکال رہے ہیں، اللہ نکالتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے پروردگار کو یاد کرنا ہے، دل میں عاجزی اور ڈر سے، پست آواز میں، صبح شام، اور غافلوں میں سے نہیں ہونا۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، اور اپنے پروردگار کو یاد کر اپنے دل میں عاجزی اور ڈر سے اور پست آواز سے صبح شام اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو بیسیکلی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا تو اس دل کے اوپر شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان کتنے وسوسے ڈلواتا ہے، اب تو یہ تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہونی، تمہیں تو سب نے اکیلا چھوڑ دیا، اب تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ کہیں وسوسے، ان کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھیں، ان حالات میں انشاءاللہ آپ اس سے اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے۔ تو دل جو ہے نا، اس کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی اور شیطان بھی، تاکہ انسان کا دل کمزور کیا جائے۔ آپ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، اور صرف اللہ کا خوف ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے ہر چیز کے آگے، وہ جم جاتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پتہ کہ خیر اور شر میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور اس کو پتہ ہے کہ اس چیز حالات سے باہر نکالنا بھی میرے اللہ نے ہے۔ پھر کوئی میرا ساتھ دے یا میرا ساتھ نہ دے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین آئے گا تو ہی انشاءاللہ آپ ڈارکنیس سے لائٹ کے فیس میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے ایسے ہے جیسے ایک زندہ شخص ہو، اور اس شخص کی مثال جو اس کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے ایک مردہ شخص ہو۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بالکل ایک زندہ شخص کی طرح، جو اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے وہ مردہ شخص کی طرح ہے۔ جو بندہ ڈیڈ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں کیا ہوگا؟ کوئی خواہش نہیں ہوگی، زندگی بھی ویران ہو جائے گی، ٹینشنز، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ لوگ ڈپریشن پہ چلے جائیں گے، زیادہ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سوسائڈ کر لیں گے، اس سے زیادہ ان کو کوئی رستہ ملے گا ہی نہیں۔ تو یاد کیا رکھنا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے پر اگر کوئی بھی ایسے حالات آئیں اور لوگ آ کے مجھے تسلی دیں، صبر دیں، ٹھیک ہے، انسان بہتر فیل کرتا ہے، لیکن جو تسلی اللہ کی آیات پڑھ کے ملتی ہے، جو اللہ کی آیات پڑھ کے ملتی ہے ویسے نہیں ملتی۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ رعد کی ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تو اللہ جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کرے، آپ کو سکون ملے، تو پھر آپ نے اللہ کا ذکر پکڑ لینا، اپنے اوپر لازم کر لینا۔ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے ذکر بھی نہیں نکل رہا ہوتا اور آپ سب کچھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، زبان بھی آپ کی خالی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دینا، آپ کے دل کو تقویت ملے گی۔ دیکھیں جب دل پریشان ہوتا ہے تو کئی فیصلے بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید آپ کا ہی کوئی قصور ہے، اور شاید کوئی ہمارے ہی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر جو شیطان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تو کہتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں استغفار؟ اللہ کے جو بندے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں نا، وہ بخشش کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت جب اپنے مسئلے آپ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو حل کر دے گا نا. تو اللہ کے نیک بندے استغفار کرتے ہیں اس وقت سحری کے وقت، وہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، تھرڈ نائٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے تو آپ توبہ مانگیں. کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں. اور اگر آپ کو یہ فکر کہ آخرت میں آپ کا قیام جام ہوگا تو اللہ سے بخشش مانگے. کوئی سائل ہے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کوئی سوال ہے ہی نہیں، اگر ہمارے پاس کوئی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے. تو جب آپ ٹینشن میں ہیں تو اس وقت اسپیشلی آپ نے الارمز لگا لیں کہ آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور استغفار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو حالات ہیں وہ بدل دے. حالات بدلتے ہیں ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، فکر سے نہیں بدلتے. فکر تو جتنی آئے گی وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو انشاءاللہ اب میں کچھ آپ کو ذکر کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گی، ذکر کے متعلق احادیث سناؤں گی، آیات سناؤں گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے واٹ از دا پاور آف ذکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بہت ہی خوبصورت، اس لیے میں نے پورا پڑھا ہے کہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی ساتھ ساتھ مرد اور ساتھ ساتھ عورتیں، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہمارے لیے کیا ہے. اس میں سارا ذکر کیا اور اینڈ میں کیا کہا کہ ذکر یعنی خوب یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے کیا ہے، مغفرت اور اجر عظیم. دیکھیں دو کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، ایک مغفرت، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور شاید اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ ٹینشن آئی ہے، تو جیسے ہی آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مغفرت. مغفرت یعنی اللہ آپ کو معاف کر دے گا. بونس کیا ملے گا آپ کو، بونس کیا ہے، اجر عظیم. اجر عظیم یعنی ایک تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی آپ پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، پلس یہ کیا، آپ کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. یعنی ذکر کرنے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو گناہوں کے فکر کی وجہ سے ڈارکنس میں گئے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، آپ جہاں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، وضو میں ہے، نہیں وضو میں، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، آپ بولتے ہیں میں اپنی امی کو یاد کر رہا ہوں. تو یاد کیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دل میں کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ زبان سے بھی کر رہے ہیں، دل میں بھی کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر ہی تو ہے. اپنے ہر معاملے میں سوچنا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر معاملے میں یہ سوچنا کہ مجھے اللہ سے ڈر کے چلنا ہے. تو کیا یہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو. پھر وہی بات کہ تم مجھے یاد رکھو. یعنی ہم کیا کرتے ہیں مشکل میں، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اپنی ٹینشنز کا ذکر کرتے ہیں، سب کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، حالانکہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے. یعنی بندہ جو اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو واقعی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا.
اور پھر جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کیا کہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر تو آپ اکیلے ہیں ہی نہیں، آپ تو کسی پریشانی میں ہے ہی نہیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو پھر اور پھر اگر آپ اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی دل میں یاد کرتا ہے. اور اگر آپ مجلس میں، جیسے اس وقت میں ذکر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہاں ہماری ایک مجلس ہے، گیدرنگ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے الحمدللہ. اور اس وقت جو ذکر کی مجلس ہے اس کو کون گھیر لیتا ہے؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشانیوں اور حاجات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اسے ضرور اطمینان ملے گا، پریشانیاں ضرور دور ہوں گی، حاجات ضرور پوری ہوں گی، اور یہ صرف ایک اللہ ہی پوری کرے گا، وہ مکمل قادر ہے. کبھی بھی آپ کے منہ سے یہ جملہ نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہی گھر ملا تھا آپ کو. یہ کفریہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف میں ہی چنی، میری پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ہمارے گھر پہ سارے پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ایسا نہیں سوچنا. سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ تو اس پریشانی کو دور کر دے گا، اور ضرور اس کے اندر خیر والا معاملہ ہے. دیکھیں جس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں خیر ہے، ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے کہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ بہتری سکھائی نہیں جاتی. ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا بیٹا ہر کام میں ہماری کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کوئی بیٹا آپ کو اور مل جائے گا. لیکن جب ان کے اپنے معاملات آتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے خود تو اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہمارے دل میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ واقعی ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے. کبھی ہمارے مارکس کم آئے ہوں تو ہمارے ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں بھی کوئی بہتری نہیں کی نا، اس لیے ہمارے اس جملے پہ بھی یقین نہیں آیا کہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. آپ آج سے اگر سوچنا شروع کر دیں کہ جو میرے پہ حالات ہیں، جو معاملات ہیں، میں اکیلی ہوں، یا مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا، یا میں مقروض ہوں، یا میری اولاد نہیں ہے، یا میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یا میرے گریڈز کم آ گئے، ان سب میں اگر آپ ایک دفعہ کہہ لیں رضیت باللہ ربا، کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا اور آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ کی بہتری ہے. دیکھیں مشکل وقت میں کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہے. ہم دوسروں کو تو سمجھاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھانا ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سمجھائیں. جو موٹیویشن ہے وہ باہر سے نہیں ہوتی، اپنے آپ. ٹھیک ہے میں بول رہی ہوں، آپ اچھا محسوس کریں، لیکن اپنے آپ کو اٹھانا آپ نے خود ہے. کئی لوگ باتیں سنتے ہیں ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے کان ویسے بند کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بات سے نہیں اٹھنا. تو اٹھانا آپ نے اپنے آپ کو ان لمحات میں پریشانی میں خود ہے. خود آپ نے، لوگ جتنی مرضی باتیں کریں آپ کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے. وہ جو پار ہے نا وہ ودن ہے، وہ آپ کے اندر ہے. اور یہ کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا. ذکر میں بھی کب آتی ہے طاقت؟ جب آپ کو اللہ پہ یقین آتا ہے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں، جس ذات کو میں پکار رہی ہوں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لوگ میرا کیا کریں گے؟ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جن معاملات میں میرا اختیار نہیں ہے، میرے رب کا تو اختیار ہے نا. سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ اندر سے پار نکلنی چاہیے، وہ ذکر اندر سے نکلنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں منیبا کیسے ہم توکل کریں؟ تو میں کہتی ہوں ٹفسٹ حالات میں توکل آتا ہے، آسانی میں نہیں آتا. توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے، اندھیرا ہو گیا، آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا، رستہ نہیں نکلا، آپ کہتے ہیں نہیں میرا رب مجھے نکالے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب یہ آپ کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، اللہ نکالتا ہے، پھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے سارے کے سارے، کھول دے گا راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے باہر نکلے گا، مخرج خارج ہونے کا اللہ تعالیٰ رستہ نکالتا ہے. تو اللہ نکالے گا آپ کے لیے راستے، لیکن دل میں ایمان یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں بار بار ایسے حملے ہوں گے، شیطانی حملے ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ ذکر کرنا ہے. جتنی دفعہ فکر آئے گی، دیکھیں آپ کو 1 گھنٹے کی فکر آئی ہے، 3 گھنٹے کا ذکر کریں. 5 منٹ کی پریشانی آئی ہے، 10 منٹ کا ذکر کریں. انٹینسٹی ذکر کی زیادہ ہونی چاہیے، فکر کی نہیں. جو چیز بڑھے گی وہ آپ پہ غالب آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ خیال آنا شروع ہوتے ہیں، انسان خیالوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے سے زیادہ تو پریشان حال کوئی نہیں. اور وہ جو اچھے دن تھے انسان وہ بھول جاتا ہے، بالکل بھی نہیں یاد کرتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حال بھی آئے تھے ہمارے اوپر. اللہ کے جو فضل، اللہ کے رحمت والے دن ہیں وہ نہیں یاد رہتے، ان کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو پریشانی سے نکالا، آگے بھی نکالے گا. دیکھیں زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتی ہیں، رائٹ. ایک پریشانی، ایک ٹنل، پھر اس سے باہر نکلتے ہیں، روشنی، پھر آسانی، پھر مشکل، پھر آسانی، پھر مشکل. یہ آپ کو ہر آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جاتا ہے.
پہلے سے زیادہ ٹف حالات ہو جاتے ہیں، لیکن یقین بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. جتنی ٹف بیٹل ہوتی ہیں آپ کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں مجھے یاد ہے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے میری یہاں مدد کی تھی، ہاں مجھے یاد ہے شادی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، ہاں مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا بیمار تھا میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے عطا کیا، ہاں میرے گریڈز کم تھے یا میرے پیپر خراب تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی اچھا کیا میرے ساتھ. تو وہ جو پچھلے حالات ہیں وہ آگے آنے جو والے حالات ہیں ان کے لیے راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ تو سب کچھ چلنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکل نہ آئے، لیکن جو ایمان کی حلاوت ہے، وہ جو اللہ پہ یقین ہے، وہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. اور لوگ آپ سے پوچھیں گے ہاؤ، کیسے کیا تم نے یہ سب کچھ، کیسے تم گزر گئی اس کے اندر سے، تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو اللہ پہ یقین تھا، میں نے اللہ کا ذکر لازم کر لیا تھا اپنے اوپر، اور آپ نے سوچ لیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب لوگ اپنے اطمینان کے لیے گھروں میں ٹی وی لگاتے ہیں، کیبل لگاتے ہیں، کتنے پارٹیز ارینج کرواتے ہیں کہ شاید ہمارا جو سٹریس ہے نا وہ ریلیز ہو جائے، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں ہے ہی نہیں. دل تو آپ کا رب نے بنایا تو اس کی یاد سے سکون ملے گا نا. یہ سب چیزیں، فلمیں، ڈرامے، گانے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، آپ کو یہاں سے امیجنیٹو ورلڈ میں لے جاتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کی پریشانی تو وہاں ہی ہے. بلکہ کئی لوگ تو جب یہ ڈراموں فلموں میں حالات دیکھتے ہیں لوگوں کے، تو اگر برے حالات ہیں ان کو لگتا ہے وہ بھی اسی ٹینشن میں. کئی لوگ تو ڈرامے دیکھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں خراب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ خراب کام کریں. تو ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. چیزیں سکون کبھی نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھیں. کوئی چیز، مال، دولت، سٹیٹس، بنگلہ، گاڑی، یہ سکون نہیں دیتی. سکون اللہ کی یاد دیتی ہے. تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جب میں کچھ کھا لیتی ہوں، کچھ پی لیتی ہوں، کچھ باہر چلی جاتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے ذکر شروع کرنا ہے، سب سے پہلے. ٹھیک ہے باقی کام بھی کریں، اچھی بات ہے، لوگوں سے ملیں، باہر نکلیں، لیکن ذکر، آپ کی زبان ذکر سے خالی نہ ہو. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کے اوپر آئے، آپ مطمئن رہیں گے کیونکہ آپ کو ذکر کی لذت نصیب ہو گئی ہے. دیکھیں آپ دو کام ایٹ اے ٹائم تو نہیں کر سکتے نا، ذکر و فکر. جیسے ہی آپ ذکر کرنا شروع ہوں گے فکر آپ کی اڑتی جائے گی، اڑتی جائے گی، اڑتی جائے گی، اور جیسے ہی آپ ذکر چھوڑیں گے فکر بڑھتی جائے گی. اس دنیا میں جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ کہہ لیں یا پریزیڈنٹس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے کہ کوئی بھی مشکل آئے گی تو یہ ہمیں سیو کر لیں گے. تو ذکر کرنے والوں کے پاس کیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی قوم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. جب آپ اللہ کو یاد کرنے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے. دیز آر دا باڈی گارڈس، جو آپ کی حفاظت کریں گے. شیطان جو آپ کو حملے کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، سامنے سے کوئی آپ کو مارنے لگا آپ پیچھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ ایسی پارٹس ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. یعنی کہ کسی انسان میں شر ہے، کسی جگہ میں شر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، جس کے لیے آپ کو سورہ فلق و سورہ ناس پڑھنی ہوتی ہے. تو جب بندہ ذکر کرتا ہے تو بھی ایک پاور اس کے ارد گرد ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، وہ فرشتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کو وہ اطمینان دیتے ہیں. کہیں آپ دیکھیں لوگ قرآن کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ سکینت طاری ہو جاتی ہے نا، تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے، ان کو نیند ملتی ہے. کچھ لوگ تلاوت سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ کیونکہ رحمت کے فرشتے ارد گرد ہیں اور ان پہ اطمینان آتا ہے ان کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. یہ ہیں آپ کے باڈی گارڈس جنہیں آپ کی حفاظت کرنی ہے، اور اتنے فائدے ہیں ذکر کے. تو ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ ہوتا ہے. انسان جب ذکر کرتا ہے اس کی روحانیت زندہ رہتی ہے، اس کے چہرے پہ اثرات نظر آتے ہیں. اب کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں منیبہ، وہ جو ہماری روحانی کیفیت تھی، ایمانی کیفیت تھی، وہ بگڑ گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ذکر شروع کر دیں، کیونکہ ذکر سے آپ کی جو روحانیت ہے اندر والی وہ زندہ ہوتی ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم سب گناہ گار ہیں.
ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے عیب ڈھانپے ہوئے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں. تو جو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پہ کالے دبے لگتے جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ تمہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو پتہ ہی نہیں ہمارے کتنے گناہ کیے. تو ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. تو کرنا کیا ہے اس حالات میں؟ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، آپ ذکر شروع کر دیں. شیطان آپ کو کہے گا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم تو 5 وقت کی نمازی تھی، تم تو روزے رکھتی تھی، تم تو اللہ کا ذکر کرتی تھی، تم تو لوگوں کو دین کی طرف بلاتی تھی، تو اب تم نے کیا کر دیا. ایسے حالات آتے ہیں نا، کہ کئی لوگ میرے یہاں پہ بھی آن لائن ہیں جو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تو کسی پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ ذکر، کام نہیں چھوڑنا. کیونکہ شیطان کیا کہے گا کہ تم تو بہت گناہ گار ہو اور تم دعویٰ کا کام کر رہی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں کام کرنے کا. ایسا ہوتا ہے نا، اگر ماں آئے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اللہ کے بارے میں بتا رہی ہے اور خود اس سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دے؟ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سانگز چھوڑی ہوں، اس نے دوبارہ سن لی ہوں چپکے سے، اور لوگوں کو تو پتا اس نے سانگز چھوڑ دی ہیں. تو شیطان کہے گا اب کیا کرو گے تم؟ تو شیطان آپ کے کام کو آپ سے رکانے کی کوشش کرے گا. اتنی شدت سے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اتنی شدت سے دوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے. گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، کام کبھی نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں. گناہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگلی نماز نہیں پڑھیں گے، نو، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. شیطان یہی تو چاہتا تھا کہ آپ سے گناہ ہو اور آپ پھر کیا کریں؟ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. تو یاد رکھیں گناہ تو سب سے ہوں گے، ہم آدم کی اولاد ہیں. آپ نے اتنا زیادہ اللہ کا ذکر شروع کر دینا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، پڑھنا شروع کر، استغفار استغفار استغفار. اٹھیں اور اللہ کو یاد کریں، تہجد کے ٹائم اٹھیں. جس وقت گناہ ہو جاتا ہے اسی وقت رجوع کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اندھیروں میں لے جاتی ہیں انسان کو. کیونکہ ایک کے بعد ایک گناہ، ایک آپ جب توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کے اوپر ایک گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے. تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا. آپ جانتے ہیں کہ 7 ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں جگہ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی صرف آپ کو بھی اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو 7 لوگ ہوں گے نا، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا اپنے. اس دن، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک انسان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے. یعنی اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسی بندی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش، مطلب اپنے سائے میں رکھے گا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اکیلے میں. اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایک پرفیکشن کے لیول پہ آپ نے نہیں سوچنا کہ اب نا آئی ایم پرفیکٹ، اب میرا جو ہے وہ روحانی کیفیت بہت اچھی ہو گئی ہے، اب میرے پہ کوئی بھی وقت آئے گا تو میں نہیں ڈھل سکتی اور میں اب کبھی گناہوں کی طرف نہیں جا سکتی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز جو ہے وہ نیچرل ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی شیطان ہوتا ہے نا، یا کوئی دشمن ہوتا ہے، تو وہ انسان کے پیچھے، انسان کے تعاقب میں ہوتا ہے، اس کو پکڑ لے، اس کو جکڑ لے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انسان اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کسی محفوظ جگہ میں، محفوظ قلعے میں چھپ جاتا ہے، کسی گھر میں پناہ لے لیتا ہے. رائٹ؟ وہ کمزور ہے نا، تو وہ چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو. وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مقام ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ محفوظ رہ سکے. بالکل اس طرح سے جب مشکل حالات آ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو کس قلعے میں چھپانا ہے؟ ذکر کے قلعے میں چھپانا ہے. اور جو اللہ کا ذکر بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا آپ ہی بلا دیتے ہیں. پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد نہیں کر رہا، ہماری تو یہ سچویشن ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا. نعوذ باللہ ایسے کلمات منہ سے نکلتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا آپ کو خود ہوش نہیں رہے گی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں. تو اللہ کو کسی حالت میں ہم نے نہیں بھولنا. کوئی ایسی مجلس نہ ہو، کوئی ایسی سٹنگ نہ ہو، کوئی ایسی گیدرنگ نہ ہو جہاں پہ آپ اللہ کو یاد نہ کریں. اور وہ جو مجلس ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ باعث حسرت ہوگی، ندامت ہوگی ہمیں کہ ہم نے اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. اب اللہ کے کچھ میں آپ کو کلمات بتاتی ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل ہیں. ایک تو دیکھیں مشکلات میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری جو دعائیں ہیں کچھ دیر تک جو ہے مجھے امید ہے کہ ہماری ہیلپرز جو ہیں وہ آپ کو کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ٹیگ کر دیں گی پریشانی میں کیا کیا دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. اس میں ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. یہ جو ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کبھی تنگ اور سخت حالات آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو دعا ہے یہ بڑی پاورفل دعا ہے. یونس علیہ السلام نے یہ پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں. تو جو بھی انسان اس کے ساتھ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی راحت دے گا انشاءاللہ. پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تو یہ دعائیں ہیں جو آپ کو مشکلات میں پڑھنی چاہیے. ایک اور بڑی اچھی دعا ہے، اس کی سٹارٹنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. یہ کافی لمبی دعا ہے، پھر کافی آگے چلے جائے گی. تو یہ کافی سی دعائیں ہیں. اگر اچھا آپ کو دشمن کا خوف ہو تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، میری فیوریٹ دعا ہے. اللہم اکفینہم بما شئت. تو یہ جو دعائیں ہیں نا، اس طرح کے کوئی آپ بکلیٹ اپنے پاس رکھ لیں جس میں مشکلات سے نجات نکلنے کی دعائیں، تاکہ جب بھی آپ پریشان ہو تو فوراً سے آپ اس اپنی دعاؤں والی بک کو پکڑیں کہ اب یہ میرا ٹائم آ گیا مشکل، اور فوراً سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں جب ہم اپنے گھروں میں پیناڈول رکھتے ہیں کہ سر درد ہوگی، پہلے سے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، ہم انتظار نہیں کرتے. تو یہ دعائیں آپ کے پاس لازم آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ جیسے دیکھیں ویسے تو آپ ذکر کریں گے چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر آپ نے اس کی کثرت زیادہ کر دینی ہے. تو اس وقت پھر آپ کے پاس لکھی ہوئی دعائیں ہوں گی تو آپ کا فوکس اس کے اوپر رہے گا. آپ بار بار بھولیں گی نا، آپ کو پتہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ مشکل میں نا انسان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا. تو دعائیں جب لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوں گی ٹیکسچوئل فارم میں، تو آپ اس کو پڑھیں گے کہ ہاں میں نے اب یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ذکر میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی جب آپ تعریف کرتے ہیں نا تو بھی اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر آتی ہیں، آسانی آتی ہیں. تو الحمدللہ کیا کرے گا؟ جو میزان ہے اس کو بھر دے گا. اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں جو کلمات ہیں وہ کیا کریں گے؟ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی سپیس ہے اس کو بھر دیں گے. تو اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ دو کلمات ایسے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت پیاری حدیث سنا رہی ہوں. دو کلمات ایسے ہیں، ان دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں انتہائی وزنی ہے. یعنی کہ اللہ کو ایک تو نمبر 1 اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو بہت پیارے ہیں. پھر جب آپ زبان سے ادا کریں گے تو کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، کہ مشکل دعائیں نہیں ہیں کہ آپ کو مشکل ہو. اس کے علاوہ جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ بہت بھاری بھی ہیں. الحمدللہ. تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آرام سے ادا ہو گئے ہیں لیکن اللہ کو بہت پیارے ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں. آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں ابتدا کریں، جس سے مرضی سٹارٹ کر لیں. وہ کیا 4 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو پھر ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو. اسی طرح سے جب آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کے درخت لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، سمندر کی جو جھاگ ہے نا وہ کافی زیادہ آ جاتی ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ کیا ہے فوم کیسی بنتی ہے تو بہت زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گناہ بہت زیادہ ہیں، اب یہاں سے میں کیسے نکلوں باہر، کیسے میرے پہ آسانی ہے. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطۂ زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے، کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اتنی بڑی بات، آپ کے بے تحاشا آپ کے گناہ ہیں، آپ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، واش. اور اس کے بعد یقین بھی رکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. اللہ سے اچھا گمان میں نے پہلے بتایا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھ کے آپ نے ذکر شروع کرنا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ جو کلمات ہیں یہی باقی رہنے والے آپ کے اعمال ہیں. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اصل جو نیکیاں وہ یہی ہیں، یہ آپ کے کلمات ہی تو ہیں، کلمات ہی تو ہیں. الحمدللہ. تو اللہ کا ذکر ہر حالات میں کرنا آپ نے.
دیکھیں یہ تو میں نے کچھ اذکار آپ کے سامنے کہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے صبح شام کے اذکار، یا آپ کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل کر لیں آپ کہیں سے بھی کہ صبح شام کی دعائیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نمازوں کے بعد کے اذکار، نمازوں کے بعد کی دعائیں، سونے اور جاگنے کے اذکار، یہ سارے ذکر ہیں نا. اور اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو کام کرنے کا مسنون جو ذکر ہے، اس سے پہلے کیا، کھانا کھانے سے پہلے کیا، کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر سے باہر جاتے وقت کیا پڑھنا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. ہم بچوں کو دعائیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ہاں ہمارے بچوں کو یہ کچھ آ گیا، لیکن خود ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں نا، ان سے آپ کی زندگی جو ہے نا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ شیطانی حملوں سے بچ جاتے ہیں. اب دیکھیں کچھ مشکلات پریشانی ایسی ہیں جو لکھی گئی ہیں آپ کے اوپر، لیکن اس ذکر کی وجہ سے آپ ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. آپ کا ہارٹ فیل نہیں ہوتا، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ افضل چیز ہے، اکبر چیز ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ذکر کرنا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ انشاءاللہ. ایک محفوظ قلعے میں اپنے آپ کو چھپا لینا ہے. اور محفوظ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو جہاد کر رہا ہے اور دشمنوں کی گردنیں اڑا رہا ہے، بہت سے کام کر رہا ہے، لیکن ان سب میں سے سب سے اوپر اور سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو اپنے دلوں کو کمزور نہیں ہونے دینا، ذکر کرنا ہے. آپ کو میری باتیں یہ جو ہے نا، جب یہ ٹائم آپ پہ آئے گا، اللہ نہ کرے لیکن آتا ہے، تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ ہاں میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرے پاس میرا رب ہے، میرے پاس وہ الفاظ ہیں جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کروں گی تو اللہ تعالیٰ وہاں سے مجھے باہر نکالے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، آمین. اور جب واقعی ہم اللہ کو یاد کریں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے. اور یاد کیسی ہوتی ہے؟ جس میں ہم نے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہاں اللہ سن رہا ہے اور آپ کیا بول رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ اس کا مطلب آتا ہے، تو پھر تو واقعی سکون ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کے کویشچنز ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں، آپ لوگوں کو کمنٹس دیکھ لیتی ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ. لیکن میسج کرنے کے بعد آپ نے انتظار ضرور کرنا ہے کہ میں آپ کا جواب دوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جن کو پچھلی تمام آڈیوز چاہیے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کی 19th ہمارا ویک ہے، وہ بھی آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تمام آڈیوز دے دی جائیں گی. اور جن کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے وہ بھی اپنے نمبر جو ہیں، دیکھیے کمنٹ باکس میں اپنے نمبر نہیں سینڈ کرنے، کبھی بھی نہیں. آپ نے مجھے ان باکس کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہماری ساری پریشانیاں مشکلات دور کر دے، اور بڑھنے والے ہر شر کو جو ہماری طرف آ رہا ہے اس کو خیر میں بدل دے، آمین. جی سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوئنگ تھرو دا پینک سچویشن پرے فار می. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے. ہم دوسروں سے دعا کے لیے کہتے ہیں لیکن ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ذکر شروع کرتے ہیں. صحیح چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں بہت بڑا گناہ ہو جائے، سارا ایمان کا لیول لو ہو جاتا بہت زیادہ. اس کنڈیشن سے کیسے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، ایسا ہوتا ہے جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اتنا زیادہ شیطان آپ کے اوپر حملے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے. آپ کو غلطی ہو گیا، آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں میں نے یہ گناہ کر دیا. آپ نے کیا کرنا؟ اللہ سے معافی. جتنا بڑا گناہ کیا اتنی زیادہ شوق سے آپ استغفار کرنا شروع کریں. لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے. اللہ مجھے معاف کر، اس یقین کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دعائیں پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رستے سے، اس پریشانی سے باہر نکالے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان لوٹ کے واپس آتا ہے استغفار کرنے سے، تو پہلے اللہ سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، زیادہ قریب ہو جاتا ہے. السلام علیکم. یہ سب اذکار واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کریں، جزاک اللہ. جی بنت عارف، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ سارے اذکار آپ کو ریٹن فارم میں سینڈ کر دیے جائیں. الحمدللہ. چلیں سائن آف ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی کویشچن ہوگا تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو بھی پریشانی آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ سے دور کر دے اور آپ پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.